چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وحانت علیہ نفس من امر علیہا لسانہ، جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے عزتی، اپنی بے وقتی، اپنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کر لیا ہے۔ یہ زبان جو ظاہر میں گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن اتنی عظمت و اہمیت کا حامل ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الانسان مخبوب تحت لسانہ، اے حضرت انسان، تیری انسانیت جو ہے وہ تیری زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ تو جب تک بولتا نہیں تیرا مقام، تیرا رتبہ، تیرا رہب و دبدبہ ناظرین اور سامعین کے سامنے رہتا ہے، لیکن جو ہی جب تو بولتا ہے تیرا سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ انسان کس پانی میں ہے، اس انسان کی کیا حیثیت ہے، یہ کس علم کا مالک ہے، کس کردار کا مالک ہے، حسن خلق کا مالک ہے یا نہیں۔ تو گویا کہ انسان کی ساری انسانیت جو ہے وہ انسان کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اگر آپ نے زبان کو کنٹرول میں رکھ لیا تو گویا کہ دنیا کی برائیوں سے بچ گئے، اور اگر زبان کو بے لگام کر دیا، اس کو ایک کاٹنے والے درندے کی طرح آزاد چھوڑ دیا، تو پھر مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی ذلت اور رسوائی اور اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی زبان تو انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے، اور یہی زبان انسان کو تختہ دار پہ لٹکا دیتی ہے۔ تو عزیزان کرامی، اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول رکھیے گا، اس لیے کہ یہ زبان اس لیے آپ کو دی گئی تاکہ اس سے کلمات خیر ادا کریں۔ اس زبان کے حقوق ہیں کہ اس سے وہ کچھ بولیے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جب تو نے زبان بولنے کے لیے دی ہے تو ہم اس زبان کو کیوں نہ چلائیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں تو ہم اس سے کیوں نہ ہر جائز و ناجائز کو دیکھیں، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ داؤد، اگر ہم نے آپ کو زبان دی ہے تو زبان کو کنٹرول رکھنے کے لیے دو ہونٹ بھی دیے ہیں، ذرا اپنے ہونٹوں کو ملا کے بند کر کے اس زبان سے بولنے کی کوشش کیجئے، ذرا کر کے تو دیکھیں، کیا آپ بول سکتے ہیں؟ کیا آپ کی زبان کچھ بولے گی؟ نہیں، یہ ہونٹوں کا تالا لگ جائے گا اور یہ زبان کنٹرول ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زبان دی ہے لیکن بے لگام اس کو نہیں چھوڑا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ہونٹ دیے ہیں، ان ہونٹوں کا استعمال کیجئے اور اس کو قابو میں رکھیے۔ آنکھیں ہم نے دی دیکھنے کے لیے لیکن ہماری مرضی کے مطابق دیکھیے، جہاں ہم آپ کو دیکھنے کی اجازت دیتے وہ دیکھیے، ان کو بند کرنا ہے تو ہم نے آپ کو پلکیں دے دی ہیں، اس کے لیے آنکھوں کو بند کر لو، ذرا تجربہ کر کے دیکھیے، آنکھیں بند کیجئے، ذرا کیجئے نا بند آنکھیں اور بند کر کے پھر دیکھیے کیا کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ تو گویا کہ اس لیے انسان کو بتا دیا گیا کہ ہم نے آپ کو زبان دی ہے تو کنٹرولنگ اتھارٹی بھی دے دی ہے، اور وہ ہونٹ ہیں، ہم نے آنکھیں دی ہیں تو ان کو قابو کرنے کے لیے پلکیں بھی دے دی ہیں۔ تو عزیزان کرامی، اس زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے، یاد رکھیے اس کے حقوق ہیں، اس کو آزاد چھوڑ دو گے تو دنیا سے تنگ پڑ جائے گی۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بدبخت ترین انسان ہے کہ جس کی زبان کے شر سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ زبان آج تو بولتی ہے لیکن قرآن کہہ رہے روز قیامت ہم اس زبان پہ تالے لگا دیں گے، اور پھر تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ بول بول کے تمہاری گواہی دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، ہاتھوں نے کیا کیا ہے، آنکھوں نے کیا کیا ہے، کانوں نے کیا کچھ سنا ہے، پاؤں نے کہاں چل کے کیا کچھ کیا ہے۔ ایک ایک چیز انسان کی بول کے کہے گی، لیکن زبان کو تالا لگا دیا جائے گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنے کیمرے فٹ کر رکھے ہیں، کتنے ریڈار تم پہ فٹ کر رکھے ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے عزیزان کرامی، اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے۔ اس زبان سے آپ دنیا و آخرت کو خرید سکتے ہیں، اور اس زبان سے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس زبان سے آپ دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں، اور اس زبان سے آپ دنیا کے بدبخت ترین انسان بن سکتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو عزت دار رکھنا چاہتے ہو، اپنا بھرم برقرار رکھنا چاہتے ہو، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، اس کو کبھی آزاد نہ چھوڑیے۔ اگر ہم نے اس زبان کو کنٹرول رکھا، ہاں، اس سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اس کو دعاؤں کو پڑھنے کے لیے استعمال کیجیے، اس کے ذریعے رشد و ہدایت کو پھیلانے کی کوشش کیجیے، اس کے ذریعے جہالت کا مقابلہ کرتے ہوئے علم کو فروغ دیجیے، لوگوں کو ظلمت اور جہالت سے نکال کے
رشد و ہدایت کی طرف لے کے آئیے. تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ تمہارے کندھوں پر موجود کرامن کاتب لکھتے جا رہے ہیں. اس کی ویڈیو تیار ہو رہی ہے جو روزے قیامت کھول کے سامنے رکھتی جائے گی. ایسا نہیں کرامی، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان خدا کو پہچان سکتا ہے. تبھی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کتنے تعجب کی بات ہے کہ انسان زبان کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ایک ہڈی سے سنتا ہے اور پانی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے. اس لیے تو فرماتے ہیں انسان ذرا اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کیجئے. اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تم اپنے خالق کو پہچان لو گے. تمہارے اندر تو اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، ان نشانیوں سے اپنے خالق کو مالک کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. ایسا نہیں کرامی، یقیناً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کئی جہتوں سے ہمیں پیغام دے رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم فرامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے بارے میں غور و فکر کریں گے، ان سے سبق سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کریں گے. اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم وہ علم ہے اور عالم اسے کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. اگر آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ یہ زبان اگر کنٹرول میں رہے گی تو دنیا بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، تو کنٹرول کیجئے. اور پھر یہاں تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خاموشی تو عالم کی زینت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے. کم از کم یہ کہ زبان گناہ سے تو بچے گی. جتنی دیر خاموش رہے گا غور و فکر کیجئے اس کائنات کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، اللہ کی دی نعمتوں کے بارے میں. اور جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی یقین محکم پیدا ہوگا خدا کے بارے میں، اور جتنا یقین محکم پیدا ہوگا اتنا ہی اللہ پہ توکل بڑھے گا، اور جتنا توکل بھروسہ اللہ پہ ہوگا اتنا عز و انکساری پیدا ہوگی، اور انسان جھک کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتا ہوا دکھائی دے گا. اور پھر انسان عبودیت کی اس منزل پہ پہنچ جائے گا کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، میرے اللہ جتنا تیرا حق عبادت ادا کرنے کا حق تھا وہ علی ادا نہیں کر سکا. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھنے، سمجھنے، سوچنے اور پھر اس سے رہنمائی، رشد و ہدایت لینے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.